بھٹو صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا، بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی نا وہ ہمیں یاد ہے بالکل. جب وہ 70 کے الیکشن کے بعد ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب ان کو حکومت ملی تو اس حکومت کے دوران مخالفین کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بھٹو صاحب نے کروایا تھا. بھٹو صاحب کے دور، جس کے دور میں ہوتا ہے اسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا. بھٹو صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں کسی کو اندر کیا تھا، نہیں ہوش سنبھالی. میں 1978 سے باقاعدہ جرنلزم میں ہوں اور اس سے پہلے میں بے قاعدہ جرنلزم میں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو یاسین لاگ سی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جواد مفتی صاحب، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے دفاعی، سیاسی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا شاہد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، نجی چینل میں بطور اینکر ہیں. رانا شاہد صاحب ایک صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک تنظیم کے عہدیدار بھی ہیں، تنظیم چلا رہے ہیں یونٹی جرنلسٹ کے حوالے سے. ریسنٹلی انہوں نے ایک الیکشن بھی ملتان کا کنٹیسٹ کیا. بات ہو رہی ہے عمران ریاض کی گرفتاری کے حوالے سے. عدالت نے 5 روز کا مزید انہیں جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اداروں کو. صحافی 76 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں صحافت آزاد، لفظوں میں کتابوں میں ضرور ہے، حقیقت میں نہیں ہے. صحافی اس وقت اداروں کی طرف سے اور افراد کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا سر عام نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اس میں بیشتر ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، صحافی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، اور ماں سوائے چند بڑے صحافی یا وہ صحافی جس کو ہم پسند یا ناپسند کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ان کی تو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں تو ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں، وہ تنظیمیں اس کو پرسو بھی کرتی ہیں ان کیسز کو. ایک عام صحافی، کسی چھوٹے شہر میں کام کرنے والا صاحب، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی چاہے وہ کسی ادارے کی جانب سے ہو چاہے کسی فرد کی جانب سے ہو، نہ وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، نہ وہ کسی ادارے میں ڈسکس ہوتی ہے، نہ ایوان اقتدار میں اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی جاتی ہے. تو ہم بات کریں گے جواد مفتی صاحب سے، مور دین 50 ایئر جرنلزم کے سینئر ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا صحافت ختم کر دی جائے گی یا صحافیوں کو مکمل طور پر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ہر دور میں پریشرز ہوتے ہیں صحافیوں پر، مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ان کی قسمیں بدل جاتی ہیں لیکن رہتے ضرور ہیں. جی بالکل. سوشل پریشرز بھی ہوتے ہیں، لیگل پریشرز بھی ہوتے ہیں، حکومتی پریشرز بھی ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے بھی ہوتے ہیں، بے شمار پریشرز ہوتے ہیں. لیکن اصل صحافی جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ان تمام پریشرز کے باوجود صحیح بات لکھنے اور صحیح بات کہنے کا ہنر جانتا ہے اور کہہ ڈالتا ہے. جی بالکل. اس میں جو آپ نے حوالہ دیا ہے تو وہ اصل میں موجودہ دور کا جو نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے اس کے اوپر یہ ایک سیاہ دھبا ہے کہ بار بار آپ ایک صحافی کو گرفتار کرتے ہو، اس کی رہائی کا وقت آتا ہے، ضمانت کی درخواست ہو جاتی ہے تو ڈیلے ہو جاتی ہے، نیا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، پھر کسی نہ کسی بہانے سے اندر. تو یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی، میں 1978 سے باقاعدہ جرنلزم میں ہوں اور اس سے پہلے میں بے قاعدہ جرنلزم میں تھا. تو قاری تو اس سے بہت پہلے کا تھا، 60s سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اخبارات. تو ہر دور میں صحافیوں کے اوپر سختیاں بھی تھیں، پریشرز بھی تھے، گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں. ہم ابھی اس پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں غالباً ہم نے علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا، بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی نا وہ ہمیں یاد ہے بالکل. جب وہ 70 کے الیکشن کے بعد ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب ان کو حکومت ملی تو اس حکومت کے دوران مخالفین کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بھٹو صاحب نے کروایا تھا. بھٹو صاحب کے دور، جس کے دور میں ہوتا ہے اسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا. بھٹو صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں کسی کو اندر کیا تھا. ظاہری بات ہے. یہ آج جو روزنامہ پاکستان کے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، درست بات ہے. اردو ڈائجسٹ کے الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس دور میں صلاح الدین جو شہید ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جی بالکل. تو اس لیے یہ جو مخالف تھے اس وقت ان کے ساتھ بھی بہت ہوا. چنانچہ یہ بات کہنا کہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے تو فلاں، تقریباً ہر دور میں، وہ مارشل لاء کا دور ہے، وہ ہمارے تو جمہوریت ابھی مارشل لاء کا دور تو نہیں ہے، جو جمہوریت کا نام لے کر آتے ہیں، جو ووٹ لے کر آتے ہیں، وہ نہیں بخشتے مخالف صحافیوں کو. یہ ہضم کرنا تنقید، یہ بڑے دل گردے کا کام. یہ ہمارے ہاں ابھی یہ رواج ہوا نہیں ہے اور یہ جب تک ہوتا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلے حکمرانوں کی زیادتیاں اور ظلم کا اتنے آشکار نہیں ہوتے تھے، اتنا میڈیا نہیں تھا.
اب میڈیا بہت وسیع ہو گیا. اب چھوٹی چھوٹی بات بھی آپ دیکھیں نا, کل تک سوشل میڈیا نہیں تھا, آج سوشل میڈیا ہے. اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا. اس سے پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا. یعنی اگر لیا میں ایک واقعہ ہو جاتا تھا تو وہ لاہور پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ جاتے تھے, پھر جا کے اخبار میں شائع ہوتا تھا تو پھر چوتھے دن پتہ چلتا تھا کہ کیا ہوا. ایون میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں, جس کی بنیاد پر بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیت کا مسئلہ جو حل ہوا تھا, تو جو واقعہ تھا ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر, ملتان کے اسٹوڈنٹس تھے جو چناب ایکسپریس پہ جا رہے تھے, جن پر حملہ ہو گیا تھا واپسی پر اور وہ زخمی ہوئے تھے, تو ان کا پتہ 3 دن کے بعد لگا تھا, پریس میں جب آیا تھا, اور وہ زخمی پڑے ہوئے تھے فیصل آباد میں. تو اس لیے وہاں تب رفتار سلو تھی اور میڈیا محدود تھا, اس کی رفتار بھی کم تھی, اس کا پھیلاؤ بھی کم تھا. اب وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب ہمیں یہ ہے کہ جو انفارمیشن تک اپروچ ہے ہماری وہ آسان ہو گئی ہے, وہ تیز رفتار ہو گئی ہے. اس لحاظ سے باقی جو سختیاں ہیں وہ ہر دور میں بھگتی ہیں. جی بہت شکریہ. بات کریں گے رانا شاہد صاحب سے. رانا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ صحافی ود آؤٹ یونیفارم ایک سولجر ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے وفاق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, وہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, قانون و انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, ظلم و تشدد اور ناانصافیوں کے حوالے سے لڑ رہا ہوتا ہے ود آؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ کے. تو اس موجودہ گزشتہ چند سالوں سے موجودہ دور میں ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہے اداروں میں ایک بڑی سطح پر, مور دین 60 to 70% کی گئی ہے ڈاؤن سائزنگ میں. 70% پلس صحافی بے روزگار ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان میں جتنی چاہے فیڈرل لیول کی ہیں یا پروونشل لیول کی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کی صحافی تنظیمیں ہیں, صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت روزگار کی فراہمی تھا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ یا آپ جیسے دیگر جو تنظیموں کے لیڈران ہیں, یہ مین بیسک مسئلہ ہے, اداروں کی انتقامی کارروائیاں اپنی جگہ, لیکن روزگار کی فراہمی کے حوالے سے کسی تنظیم نے کوئی ایسا نہیں سر اٹھایا, کوئی اقدامات نہیں کیے جس سے مؤثر کارروائیاں سامنے آئے. جی میں بات کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں سے ربط ٹوٹا تھا. ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں کہ صحافی جو ہے نا وہ صرف اپوزیشن کو اچھا لگتا ہے. یہ قانون ہے, یہ فطرت ہے, یہ آپ سمجھ جائیں. ہم صرف اپوزیشن کو اچھے لگتے ہیں, صحافی حکومت کو بھاتا نہیں ہے. ہاں کچھ یہ بات میں مانتا ہوں, کچھ ٹیم ایسی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہمیشہ ایسے رہے ہیں. اور مفتی صاحب کیا یہ موجودہ دور میں آپ کے دور میں بھی ایسی کوئی ٹیم ہوتی ہوگی جو حکومتی ایوانوں میں ہوتی ہوگی صحافتی انڈیویجول ہوتے ہیں, انڈیویجول ہوتے ہیں. ہاں تو صحافی اپوزیشن کو اچھا لگتا ہے, عوام میں مقبول نہیں ہوں گے, یہ بات درست ہے. یعنی ایک صحافی کو اگر صحافی بننا ہے نا, تو جس وقت اس کی اپوزیشن والی جماعت حکومت میں آتی ہے نا, اس کے راستے جدا ہو جاتے ہیں. یعنی میں اگر دیکھتا ہوں, ہم ایک وقت میں تھے کہ ہم سوچتے تھے 13 میں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں نا, اس سے پہلے اپوزیشن میں تھا تو ہم ساتھ دے رہے تھے. جس دن نواز شریف نے 2013 میں حلف اٹھایا اس دن ہم نے دوری کر لی تھی. ہم نے کہا اب آج کے بعد وہ نگاہ ہماری اس پر نہیں رہے گی. اسی طرح کوئی بھی حکمران ہے, نہ ہم کسی کے مخالف ہیں, ہم صرف صحافت کرتے ہیں, ہم معاشرے کا وہ آئینہ دکھاتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے, اور ہم حکومتوں کو بھی ان کا آئینہ دکھاتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو دو رائے کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں جو صحافی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ کوئی حکومت اس کا ساتھ دے گی, یہ اس کی بھول ہے اگر وہ صحافی ہے. یہ ان کا حکومتوں کا ساتھ ان کو چاہیے ہوتا ہے جو صحافی نہیں ہوتے. جی ان کو چھوڑیں. تو دوسری بات یہ کہ جہاں صحافی حقوق کی بات آتی ہے اداروں کی جانب سے, تو اداروں کی اپنی کوتاہی بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے اور گیجٹس نے نا لوگوں کی نوکریاں چھین لی ہیں. جو کام ایک وقت تھا DSNG میں 5 لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے, اور وہاں ایک کیبل آپریٹر چاہیے تھا, وہاں کیمرہ مین چاہیے تھا, وہاں DSNG آپریٹر چاہیے تھا, وہاں ڈرائیور چاہیے تھا, وہاں ہیلپر چاہیے تھا. 6 لوگ ایک گاڑی کے ساتھ ادارہ کما رہا ہوتا تھا, تو ادارہ 6 لوگوں کو تنخواہ دینے کا پابند بھی تھا. اب ادارہ کہتا ہے کہ جناب ایک موبائل سے کام ہو جائے اور ایک کیمرہ مین اور ایک رپورٹر کافی ہے. 4 لوگ چلے گئے آپ کے, بے روزگار ہو گئے. اسی طرح اخبارات میں جہاں 200 لوگ بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے, وہاں کمپیوٹر نے, خبر نے, اسٹائل نے, تبدیلی نے یا چینج نے یا ڈیولپمنٹ نے اتنا کر دیا کہ وہاں میرا نہیں خیال, میں اگر غلط بھی ہو سکتا ہوں, مفتی صاحب کے حوالے سے تجربہ آسمان پر ہے, تو 50 لوگ کام کر رہے ہوں گے, 40 لوگ کام کر رہے ہوں گے. یہ اقتصادی مسئلہ بھی ہے. اچھا جو دیکھیں نا, بلکہ میں اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ جب ملازمت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے, اوپر سے جو بتایا جاتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی جب آپ ملازمت سے فارغ کر دیے جاتے ہو, جیسے ڈاؤن سائزنگ کا ذکر کیا ہے, تو یہ بہت ساری ڈاؤن سائزنگ تو معاشی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اداروں کے معاشی جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو وہ لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یاسین لک صاحب ادارے میں کام کر رہے ہوتے, ملازمت کر رہے ہوتے, تو یہ اپنا چینل نہ بنا پاتے. یہ وہاں سے فارغ ہوئے,
رستہ ڈھونڈا, اپنا چینل بنایا. اب یہ ملازمت لینے والے نہیں, ملازمتیں دینے والے. بالکل. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے جو بزنس مین ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ملازمت دینے والے بنے, چاہے چھوٹے لیول پر بنے. یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے معاشی ترقی کا یہ کلیہ ہے جو اپلائی ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے. لیکن سر چلیں, ہر شخص چینل نہیں بنا سکتا, 100 میں سے 20 بنا لیں گے. لوگ بے روزگار ہوئے سارے یاسین. تو اس اب اس حوالے سے ہم دوسرے پہلو پر آتے ہیں کہ ایک تو اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ اخبارات کو آ گئی, اداروں کو آ گئی, اس وجہ سے ڈاؤن سائزنگ ہو گئی, سیلریز کم ہو گئی. دوسری طرف ایک اور پرابلم بھی ہے کہ صحافیوں کی جو تنظیم ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایڈمنسٹریشن میں بھی رہا ہوں اور ہمارے استاد محترم تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آج بھی نوائے وقت کا بزنس آج سے 10 سال پہلے کم نہیں ہوگا. والیوم آف بزنس جو ہے نوائے وقت کا بزنس اپنی جگہ, چاہے سرکاری اشتہارات کی مد میں 19-20 ہوتا رہتا ہے, پر جو پرائیویٹ اور کمرشل اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا بجٹ ہے, اتنا کمانا ہے. کسی بھی ادارے کا جو انکم ہے وہ کم نہیں ہوا, آمدن کم نہیں ہوئی. ڈاؤن سائزنگ اور اس گورنمنٹ بجٹ اور فنڈنگ کم ہونے کی بنیاد بنا کر جو لوگوں کو فارغ کیے گئے. ٹیکنالوجی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہاں بالکل آپ کی, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. رپورٹنگ ٹیم دیکھیں, جہاں ایک ادارے میں 15 لوگ کام کرتے تھے, وہاں 5 لوگوں پر وہ برڈن ڈال دیا گیا 15 لوگوں کا. لک صاحب یہ بھی بے روزگاری مالکان کریٹ کرتے ہیں. کاز در حقیقت ان میں 100% نہیں ہوتی, 10% حقائق. ہاں میں اس حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ اخبارات کو ڈاؤن سائزنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اخبارات کے جو آنرز بھی تھے نا ماضی میں, وہ صحافی ہی تھے, ورکرز تھے, اور وہ سوچ کو سمجھتے تھے کہ ایک صحافی کے کیا مسائل ہوتے ہیں. چینلز کے حوالے سے بات آپ کر سکتے ہیں کہ اگر بزنس کم ہوا تو ڈاؤن سائزنگ کر دو, یعنی یہ بزنس مائنڈ لوگ آئے تھے. چلیں کچھ اداروں کو چھوڑ کر, کچھ چینلز کو چھوڑ کر, تو ان سے تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیا چینل آیا فلاں ہے, اس نے پہلے 100 رکھے. جیسے ایک بہت بڑا چینل بہت بڑے طریقے سے لانچ ہو اور اس کے بعد آج اس کی شہر میں ایک آفس بھی نہیں ملتا. بالکل ایسے. تو یہ چیز کاروباری لوگ کرتے ہیں, لیکن جو اخبارات ہیں جس طرح ہمارے ساتھ ایک پورا ادارہ بیٹھے ہیں, ان کو ان حالات کا ادراک ہے, اور یہ اگر خود آنر ہوتے تو یقیناً یہ اس درد کو سمجھتے کہ کسی کو بے روزگار نہ کرتے, لیکن ان کے بس میں نہیں ہے. تو جن اخبارات نے کیا, مجھے ان پر ضرور تحفظات ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اگر ان کا بزنس بھی کم نہیں ہوا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اور اگر صرف اس مد میں رہیں کہ جی سرکار نے خوش کر دیا تو صحافی بھی خوش ہو جائے گا, اور نہیں کیا سرکار نے خوش تو صحافی بیچارہ روتا رہے گا. لک صاحب نے بتایا کہ ٹیکنالوجی نے بھی فرق ڈالا, کہ پہلے جو کام 10 بندے کرتے تھے یا 5 بندوں سے ہو جاتا ہے. جی یہ تو ہے, یہ بھی ایک فرق ہے. پھر دوسرا آپ نے ایک پہلو تھوڑا سا شاید سر پہ نظر ہو گیا, وہ یہ ہے کہ اخراجات بھی بہت بڑھ گئے. یہ تو ہے نا, کیونکہ سر اس کی پیسے کی جو بکت ہے وہ کم ہوئی اور اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے. ایسا بالکل. اچھا سر لک صاحب آپ آتے ہیں دوسری بات کی طرف. میں چونکہ آپ نے کہا کہ صحافی تنظیموں کا نمائندہ ہوں, میں چھوٹا سا ایک ورکر ہوں, ابھی تک میں کسی عہدے پر نہیں ہوں, میں صرف ممبر ہوں. یہاں ایک صحافی جو صحافی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا, میں وہاں اپنے ان بھائیوں کے لیے صرف کھڑا ہوا ہوں. جی ہماری تنظیم ہم نے چلانی ہے, ہم نے کام کرنا سب نے اور سب کے لیے. تو اس سب نے کام کرنا ہے سب کے لیے میں کچھ لوگ جو غیر متحرک ہوتے ہیں ان کو جگانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. وہ میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا. حق اور سچ کی آواز, جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ اگر اتنے سالوں کے بعد آ سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی تنظیم میں آتا رہے گا. وہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو تنظیمیں صحافیوں کے حقوق کی ضامن بنتی ہیں, ان تنظیموں کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے, فعال بھی ہونا چاہیے, انہیں اپنے حقوق لینے بھی آنے چاہیے, اور انہیں منشور ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. اور وہ اگر اپنے حقوق یا فائنینسز کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کروا سکتے ہیں, اور حکومت اگر اس مد میں ان کو کچھ دیتی ہے یا ان کا جو رائٹ بنتا ہے ڈیو وہ لینے کی پوزیشن میں ہوں اور آگے ڈسٹریبیوٹ کریں, تو یہ ایک تنظیم کے چلنے کا مطلب طریقہ کار ہے. اگر یہ کام رک گیا ہے اور اس تنظیم کو خود اپنی کمزوری نظر آ رہی ہے اور وہ تنظیم کمزور ہو رہی ہے, جو اپنے حقوق نہیں لے پا رہی, جو اپنی فائنینشیل گرانٹس نہیں لے پا رہی, جو ان کا ڈیو رائٹ ہے, جو قانون کے مطابق بنتا ہے, جو حق بنتا ہے, وہ نہیں لے پا رہی, یا کوئی ایسا مجبوری آپ کی بن گئی ہے جہاں ضرورت ہے اور وہاں بھی آپ ضرورت پوری نہیں کر پا رہے, کسی بیمار صحافی کے لیے, کسی کی اور دوسری مجبوریاں ان کے لیے, تو تنظیم کو پھر ایکٹیو ہو کر کام کرنا چاہیے اور لینا چاہیے. اگر تنظیم لے رہی اور آگے ڈسٹریبیوٹر نہیں ہو رہا تو اس کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں, ہمیں کسی کو اور کو بلیم نہیں کر سکتے. میرے پاس یہاں تو اداروں میں اور تنظیموں میں اجارہ داری قائم ہے 20-20 سال سے, وہی لوگ برجمان ہیں, کرتے بھی کچھ نہیں ہے. اس کی مثال ملتان میں آپ دیکھ سکتے ہیں, چاہے پریس کلب ہے, چاہے دیگر صحافی تنظیمیں ہیں. نہیں, اب اس میں یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. میں نے جہاں تک آبزرو کیا, میں اس بات کو نا, مجھے 1000 مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن نہیں ہوتے. جہاں الیکشن نہیں ہو رہے تھے وہ میری تنظیم تھی, میں ایم یو جے کا ممبر ہوں, میں نے وہاں کوشش کی اور وہاں میرے جیتنے والے صاحبان نے بھی مانا کہ آج یہ جو الیکشن کا انعقاد ہوا ہے
وہ الحمدللہ ہماری جو دوسرا گروپ تھا اس کی کوششوں کی وجہ سے، جس میں میرے اور بھی ساتھی ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، ہم نے ان کو انتخابات کو تک لائے اور انتخابات کروائے، صرف اس لیے کہ جس طرح دوسری یوجیز ہیں. دیکھیے آپ ایک چیز کو سمجھ لیجیے، آج میں تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا. پریس کلب آپ کی انفرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ، ریفریشمنٹ کی جگہ ہے. پریس کلب اس کے فنڈز آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے آتے ہیں، وہاں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. یوجیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ضرورتوں کے بھی خیال رکھتی ہیں کہ یہ بہت غریب ہو گیا ہے، اس کی جاب چلی گئی ایک وقت میں، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں یوجیز کام کرتی ہیں. پاکستان میں بہت اچھی یوجیز چل رہی ہیں. میں مثال آپ کی دوں گا سکھر کی. سب سے پہلے اب دیکھیں سکھر کیا ہے. سکھر کا پریس کلب 60 کروڑ روپے سے تعمیر ہوا ہے، آئیڈیل پریس کلب ہے، اور وہاں یوجیز اپنے ہر صحافی جو اس کی یونین کا ممبر بنتا ہے اس کے ہر صحافی کے تمام روزگار کی ذمہ دار ہے. کراچی یوجے بہت خیال رکھتی ہے، RI یوجے، راولپنڈی اسلام آباد یوجے بہت خیال رکھتی ہے، اور بہت سی یوجیز ہیں. ملتان میں یہ یوجے ڈیڈ پڑی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو فعال کریں، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے صحافیوں کے لیے اس تنظیم کے ذریعے جو مجبوریاں مسائل آتے ہیں، بعض اوقات صرف یہ فائنینشیل نہیں ہوتے، کچھ اور بھی کرائسس ہوتے ہیں، کچھ FIRs کے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ ظلم صحافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معاشرے میں. ایسا نہیں ہے کہ صحافی بیچارہ بہت کوئی بڑی توپ ہے، اس وقت تو بہت مظلوم طبقہ ہے، تو ان سے مسائل سے نمٹنے کے لیے تنظیم کو آگے آنا چاہیے. اس لیے ہم نے فعال کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ میسیج دے رہے ہیں، یہ دیا ہے کہ صحافی آپس میں سب کے لیے ہوتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں. یہ ہمارا فارمولہ ہے کہ سب نے کام کرنا ہے اور سب کے لیے کرنا ہے. اس میں کوئی میرے، اور دوسری بات یوجے ایک ہے، ہماری ملتان یوجے، ہمارا گروپ اگر آپ الگ کہہ رہے ہیں تو گروپ تو پارٹ ہے اس یوجے کا، اوپر جا کر وہ پھر ایک ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں ہم سے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں الیکشن پروسیس کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں اب ان کی زیادہ عزت ہے، زیادہ میری نظر میں ان کی اہمیت ہے، میں خود ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جی تو کیونکہ وہ جیت کر آئے ہیں. ناظرین، صحافت یقیناً ایک جہاد ہے، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، جو کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. ود اور یونیفارم ایک سولجر ہے جو نہ صرف اپنے ملک کی بقا کے لیے اس میں مذہب کے حوالے سے ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن صحافی کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. صحافی کے دشمن آلموسٹ ادارے دشمن ہوتے ہیں، جس کے خلاف بولتا ہے لکھتا ہے وہ ادارہ دشمن ہوتا ہے. یہاں کی سیاسی تنظیمیں، یہاں کی سماجی تنظیمیں آلموسٹ اس کے برے وقت میں ساتھ نہیں دیتی، بلکہ اور زیادہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں. صحافیوں کو متحد ہونا ہوگا، صحافیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا، ایک دوسرے کے تحفظات کے حوالے سے، ایک دوسرے کے مسائل کے حوالے سے یکجا ہونا ہوگا. یہی صحافت اور صحافیوں کی بقا کا ایک واحد راستہ ہے، اور انہیں اپنے قلم کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.